بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو، آپ کے دل سے اٹھنے والی ہر آہ، اور وہ خاموش طرف جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی، کیا وہ رائے گاہ جا رہی ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، یا شاید اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہے؟ میرے عزیز دوستو، آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کے تمام زخموں پر مرہم رکھنے والی ہے، کیونکہ آج ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رو رو کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، گر گرا رہے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ہمیں حالات بدلتے نظر نہیں آتے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کی دعا قبول فرما چکا ہوتا ہے۔ بس آپ ان نشانیوں کو پہچان نہیں پاتے جو رب کائنات آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم ان 3 بڑی نشانیوں کا ذکر کریں گے جن کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی مراد پوری ہونے والی ہے اور آپ کے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا۔ اسے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ جو تیسری نشانی میں آپ کو بتاؤں گا وہ شاید آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مایوس ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، لیکن قبولیت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور کبھی اس دعا کو ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ مگر آج ہم ان علامات کی بات کر رہے ہیں جو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پکار کو سن لیا ہے اور وہ آپ پر خاص کرم کرنے والا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اچانک آپ کے دل میں ایک ٹھنڈک سی اترتی ہے۔ یہی وہ پہلی نشانی ہے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، یعنی دعا کے بعد دل کا سکون اور گھبراہٹ کا خاتمہ۔ جب آپ دعا مانگ کر اٹھیں اور آپ کو محسوس ہو کہ بظاہر مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، وہ بے چینی جو آپ کو تڑپا رہی تھی وہ ایک گہرے اطمینان میں بدل گئی ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پکار کو شرف قبولیت بخش دیا ہے، کیونکہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور اس کی قربت سے ملتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دیتا ہے۔ اب بندہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، جب وہ فرعون کے لشکر اور سامنے ٹھاٹے مارتے سمندر کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر کوئی راستہ نہ تھا، قوم پریشان تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ سکون تھا جو صرف اللہ پر توکل سے آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ بس یہی وہ سکون ہے جو دعا کی قبولیت کی پہلی بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ کو بھی دعا کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا تو مبارک ہو، آپ کی دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے
کہ شیطان انسان کو مایوس کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو گناہ گار ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ لیکن جب دل میں سکون اتر جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمان نے شیطان کے اس وسوسے کو ناکام بنا دیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں دعا کی توفیق دے دے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ زبان کو تب ہی حرکت دیتا ہے جب اس نے جھولی بھرنی ہوتی ہے۔ ابھی جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ دوسری نشانی براہ راست آپ کے اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ دعا مانگنے کے بعد آپ کا دل نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہونے لگا ہے، آپ کو نماز میں وہ سرور ملنے لگا ہے جو پہلے کبھی نہ تھا، آپ کے دل سے گناہوں کی نفرت بڑھ گئی ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہے اور آپ کی مراد پوری کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا قرب دینا چاہتا ہے اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوئی یا نہیں تو اپنے عمل کو دیکھو۔ اگر تمہارے قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگے ہیں، اگر تمہاری زبان پر استغفار جاری ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جھولی بھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ وہ جس پر مہربان ہوتا ہے اسے اپنی بندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اگر دعا کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر الہی بڑھ گیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرین سگنل ہے کہ تمہاری پکار سن لی گئی ہے۔ ابھی جو اگلی نشانی میں بتانے والا ہوں وہ شاید آپ کے ہوش اڑا دے گی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ دکھائے گی۔ یہ وہ نشانی ہے جس کا انتظار ہر دکھی دل کو ہوتا ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بند راستوں کا اچانک کھلنا اور غیب سے مدد آنا۔ بسا اوقات آپ جس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کھلتا، لیکن اچانک کہیں اور سے ایسا راستہ نکل آتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اسے کہتے ہیں من حیث لا یحتسب، یعنی ایسی جگہ سے رزق اور مدد آنا جہاں گمان بھی نہ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں رہتا، وہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سنتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بوڑھاپے میں اولاد عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے راستہ بند ہو لیکن دوسری طرف سے کوئی غیبی مدد آ گئی، کسی انجانے شخص نے آپ کی مشکل حل کر دی، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی پریشانی ختم کر دی، تو جان لیجئے کہ یہ آپ کے ان آنسوؤں کا صدقہ ہے جو آپ نے آدھی رات کو مصلی پر بہائے تھے۔ اس مقام پر صدمے اور پریشانی میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ضروری ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے۔ کنویں کی گہرائی سے لے کر قید خانے کی تنہائی تک ہر راستہ بظاہر بند تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قید خانے کو مصر کے تخت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حالات کو ایسے بدلتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام بہت وسیع ہے۔ وہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی پر توکل کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ استغفار وہ چابی ہے جو ہر بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ وہ رب تو اتنا کریم ہے کہ اگر بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو وہ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے۔ بس اپنی دعا میں طرف پیدا کریں، عاجزی لائیں اور یقین رکھیے کہ وہ سن رہا ہے۔ وہ ہر پکار کو سنتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو یا آسمان کی بلندیوں پر۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی ایک حکمت ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دیر تک اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی آہ و زاری پسند آتی ہے۔ اس لیے اگر بظاہر کام نہیں ہو رہا تو یہ نہ سمجھے کہ دعا رد ہو رہی ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید نوازنا چاہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان دعاؤں کا اجر دے گا جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سارا اجر آج ہی مل جاتا۔ اس لیے تڑپنا چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑیے، کیونکہ مانگنا بندگی ہے اور دنیا اس کی خدائی ہے۔ آئیے اب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نہایت رقت آمیز اور عاجزانہ دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، ہماری پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے۔ اے مالک الملک، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں غیب سے رزق عطا فرما اور ان کا قرض ادا کرنے کے غیبی اسباب پیدا فرما۔ اے رب کریم، جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہیں یا گھروں میں کراہ رہے ہیں، ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ اور مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری تنگ دستی کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال کمانے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا اور قبر کے امتحان میں ہمیں سرخرو فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ اے باری تعالی، جو مائیں بہنیں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ، ہماری اس محفل کو اور اس گفتگو کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر
اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل کریں۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک آمین کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے کہاں کہاں سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ مزید ایسے ہی ایمان افروز، دل کو ہلا دینے والی اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور آپ کی تمام جائز دعائیں اور تمنائیں قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔